السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا قیامت پر ایمان ہے، جس روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ قیامت کے بعد محشر کا میدان لگے گا، جس روز انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا جو اس نے اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر اکٹھے کیے، اور نیک اعمال پر اسے جنت اور برے اعمال پر یا کفر کرنے پر جہنم کی سزا دی جائے گی، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جس وقت لوگوں کے درمیان ان کے اعمال کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، یعنی کہ جنتی لوگ اپنے روشن چہرے کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور جہنمی لوگ پھٹکارے ہوئے جہنم میں ہمیشہ کے لیے پہنچ جائیں گے، تو جنتی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے سب سے بڑا انعام پا لیا، یعنی کہ ہم نے جنت حاصل کر لی۔ بھلا اس سے بڑا انعام ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، جس کی ہمیں دنیا کے اندر خوشخبری دی گئی تھی کہ ایک نہ ختم ہونے والی ہمیشہ کی جنتی زندگی۔ جب جنتی لوگ آپس میں یہی سوال کر رہے ہوں گے اور اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے، تو پھر اللہ پاک ان سے سوال کریں گے کہ اے میرے لوگوں، کیا تم اب خوش ہو؟ جنتی لوگ کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں ڈالا، بھلا اس سے بڑھ کر انعام ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں انہیں جنت یعنی کہ الحسنہ عطا کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ کہ جنت سے بڑھ کر بھی، ان کو آپ نے اپنی ایک اور حدیث کے اندر کچھ اس طرح سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نور کے پردے اور اپنا حجاب اٹھا کر ان جنتی لوگوں کے سامنے ہوں گے، اور لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، یا پھر بارش کے موسم میں بادلوں میں گرے سورج کو۔ کسی بھی شخص کو اپنی جگہ سے ہٹ کر یا جگہ بدل کر دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، سب کو اپنی اپنی جگہ پر کائنات کی یہ سب سے بڑی نعمت نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والے جنتیوں کے چہرے اس وقت روشن ہو جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حسن کے دیدار میں کچھ اس طرح سے کھو جائیں گے کہ اس کو دیکھتے دیکھتے انہیں کئی 100 سال گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ یہ وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف جنتی لوگوں کے لیے آخرت کے اندر رکھا ہے، اور ہمارا مادی یا دنیاوی جسم اس قابل ہی نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا تو دور، اس کی ذات کو سمجھ بھی پائے۔ لیکن ایک صاحب عقل شخص کے دماغ میں اکثر یہ سوال جنم لیتے رہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی بھی طرح سے دیکھنا ممکن ہے؟ اگر ایسا پاسبل ہے تو کیسے، اور اگر نہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو کے اندر ہم اسی چیز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے ان سوالات کا کسی حد تک تسلی بخش جواب دیا جا سکے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا مادی جسم اس قابل نہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ اور سمجھ پائے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا مادی جسم بہت ساری چیزوں کے لیے لیمیٹڈ ہے۔ ہم انسان بہت ساری چیزوں کو دنیا میں رہتے ہوئے بھی صرف آبزرو کر پاتے ہیں، انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہماری اس دنیا کے اندر جنات، روح اور فرشتوں جیسی مخلوق موجود ہیں، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر مسلمان ان پر یقین بھی رکھتا ہے۔ تو کیا اگر ہم انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں وجود نہیں رکھتی؟ بالکل رکھتی ہیں۔ چلیے ذرا اسے وضاحت سے سائنسی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سائنس ایک ایسا علم ہے جس پر دنیا کے ہر فرقے اور ہر مذہب کا یقین ہے۔ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا انسانی ناک ایک مخصوص حد تک کی چیزوں کو سونگھ سکتا ہے، ہماری آنکھیں ایک مخصوص حد کی ویو لینتھ کی چیزوں کو ہی دیکھ سکتی ہیں، اور ہمارے کان ایک مخصوص فریکوینسی سے نہ تو زیادہ آوازیں سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے کم۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم انسان ان فریکوینسیز کو نہیں سن پا رہے تو یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ کئی جانوروں کی قوت سماعت اور قوت بینائی یعنی سننے اور دیکھنے کی طاقت انسانوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے وہ جنات کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کی موجودگی کو محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہائی فریکوینسی ویوز، مثلاً ریڈیو ویوز، مائکرو ویوز اور انفراریڈ موجود ہیں، جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے، مگر ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ہم اپنے موبائل فون ٹاورز، مائکرو ویو اوون اور انفراریڈ ٹیکنالوجی کو اس کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ لو فریکوینسی ویوز جیسے کہ الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز اور گیما ریز بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جنہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر آبزرو تو کرتے ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتے۔ اس کے علاوہ مزید اگر گہرائی میں جائیں تو گریوٹی، کوانٹم لیول پارٹیکلز جو کہ مائکروسکوپ کے نیچے بھی نظر نہیں آتے، اس کے علاوہ مائکرو آرگنزم جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، اور کائنات میں موجود اینٹی میٹر، یہ سب کی سب چیزیں وجود رکھتی ہیں، لیکن ہم اپنی انسانی آنکھوں سے انہیں دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ ہمارا جسم ایک ٹائم اور سپیس نام کی چیز کے اندر قید ہے۔ تبھی تو ہمارے لیے ہر لمحہ وقت گزر رہا ہے، اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم کئی چیزوں کے علم کے لیے محدود کر دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر روح کیا ہے، جنات کیا ہیں، آخرت کا وجود کیا ہے، جنت اور جہنم کس طرح سے وجود رکھتے ہیں،
لیکن ان سب میں سے سب سے بڑا علم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، جو کہ ہمارے سامنے صرف اس وقت ظاہر ہوگا جب ہم یہ مادی دنیا چھوڑ کر یعنی کہ ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہوں گے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات کے اندر یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا۔ اس کے علاوہ اس کا حوالہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر ان تمام دعووں کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی چیز یا پھر اس کے مثال کی بھی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کوئی بھی تصورات بنانا یا اس کی شکل و صورت کا تصور لے کر آنا کسی بھی طرح سے ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ راز قیامت کے روز اللہ کے صرف ان نیک بندوں پر ہی ظاہر ہوگا۔ اس بات کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرض کریں کہ آپ ایک کمرے کے اندر بند ہیں جہاں کوئی ونڈو بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کمرے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کمرے کو چھوڑنا پڑے گا، تبھی آپ اس کمرے سے باہر نکل کر باہر کی دنیا کو دیکھ پائیں گے۔ اب اس مثال کے اندر ہماری یہ دنیا یہی کمرہ ہے، جبکہ اس کمرے سے باہر موجود حصہ ہے آخرت کا مقام۔ یعنی کہ اگر آپ آخرت کے رازوں کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا اور آپ کے جسم کو اسپیس اور ٹائم سے آزاد ہونا پڑے گا۔ ہم انسانوں کی بصیرت کا تو یہ عالم ہے کہ اگر ہم سورج کو بھی ایک دوربین کے ذریعے کچھ سیکنڈز کے لیے دیکھ لیں تو یہ ہماری آنکھوں کی پتلیوں کو جلا سکتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ سورج کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، تو کائنات کے اندر کئی ایسی چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک میسو بلیک ہول یعنی کہ کیوزار کی ایگزامپل لے لیں، جو ستاروں کو کھا کر اپنا سائز بڑھاتے ہیں، اور جب یہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے نکلنے والی روشنی کائنات کی سب سے تیز ترین روشنی ہوتی ہے۔ یہ اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ اگر کئی ہزار گلیکسیز کی روشنی کو ایک ساتھ ملا لیا جائے تب بھی سنگل آبجیکٹ کی روشنی ان تمام گلیکسیز سے چمک میں زیادہ ہوگی۔ آپ ایسٹیمیشن کے لیے یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم 600 ارب سورج کو ملا لیں تو تب یہ اتنی روشنی پیدا کرتے ہیں جتنی اس سنگل آبجیکٹ کی روشنی ہے، اور اس جیسے نہ جانے کتنے آبجیکٹ ہمارے یونیورس کے اندر موجود ہیں، اور اس سے بھی بہت زیادہ جن کے بارے میں ہم اب تک جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو خود اندازہ لگائیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کی ہیبت اور نور کا کیا عالم ہوگا۔ کیا ہم اس ذات کو اپنی دنیاوی آنکھوں سے دیکھنے کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا سوچنا بے وقوفی نہیں ہوگی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ انعام آخرت کے لیے بچا کر رکھا ہے، تاکہ ان لوگوں کو جو بنا دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے اور اس کے حکم کے مطابق تمام دنیاوی زندگی گزاری، صرف انہیں ہی یہ انعام آخرت کے اندر ملے گا۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کو دنیاوی زندگی کے اندر کبھی بھی نہیں دیکھ پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دنیاوی کمزوری کا احساس کروایا، لیکن بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضد پر اپنے نور کی ایک تجلی کوہ طور پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے سفر معراج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت ہر طرف نور ہی نور تھا، میں بھلا کیسے دیکھ پاتا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے روشنی یا نور کا حجاب لے رکھا تھا۔ اور آج ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حجاب پردے کو کہتے ہیں، جو ظاہری حسن یا خوبصورتی کو چھپانے کے لیے یا ڈھکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ حجاب نہ کرے تو دنیا و کائنات کی ہر چیز اس کی ہیبت اور جلال سے تباہ ہو جائے گی، کیونکہ انسانی آنکھ نے آج تک ایسی کوئی چیز نہ دیکھی ہے اور نہ کبھی دیکھے گا۔ سورہ الشورى کی آیت 11 کے اندر بیان ہے کہ اس کے مثال کی بھی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، اور وہی ہے جو سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اسی طرح سورہ الانعام آیت 103 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جبکہ وہ سب کی نگاہوں کا احاطہ کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ جب بھی آپ نیند کے اندر موجود ہوں اور خود کو نیند کے اندر یعنی کہ خواب کے اندر مرتا دیکھیں تو اس کے فوراً بعد آپ کی فوراً سے آنکھ کھل جاتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کا دماغ یہ نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ آپ کے دماغ کو محدود کر دیا گیا ہے اس طرح کے رازوں کو جاننے کے لیے، اور یہی دماغ اس قدر محدود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، جو کہ خالق ہے اور اس کے مثال کی بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس کے وجود کے بارے میں سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ تو خواب کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی ان دنیاوی آنکھوں سے، بلکہ صرف اور صرف یہ عذاب جنتی لوگوں کے لیے قیامت کے روز ہوگا جو کہ بنا دیکھے اس ذات پر ایمان لائے۔ اور دوستو، ظاہر ہے کہ لاجک بھی یہی کہتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہیبت اور جلال دنیا کے اندر ہی ظاہر ہو جائے، وہ ذات سبھی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے موجود ہو، تو پھر بھلا یہ دنیا امتحان کا کیسے رہے گی؟ کیونکہ پھر تو کافر بھی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والا کوئی کافر شخص بھی نہیں رہے گا۔ اسی لیے یہ انعام آخرت کے اندر انہی لوگوں کے لیے موجود ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پسندیدہ بندے ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنتی اور خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے جن کو یہ زیارت نصیب ہو، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔